عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان بھی لائے اور آپ کی ایک جماعت بڑھتی گئی. آپ کے 4 شاگرد مشہور ہوئے. ویسے آپ کے جو حواریین ہیں، جو اصحاب ہیں، جو آپ کے صحابہ تھے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے. وہ 12 لوگ تھے. ان 12 میں 4 مشہور ہیں جن کے ناموں سے انجیل ہے آج بھی: متی، لوقا، یوحنا، مرقس. یہ عربی نام ہے، ان کو انگلش میں الگ الگ کہا جاتا ہے: جان، میتھیو. یہ جو بائبل میتھیو، بائبل جان، یہ سب جو ہیں انہی 4 شاگردوں کے نام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمانبردار، بڑے وفادار تھے، اور انہی صحابہ سے ان کا دین پھیلا. مذہب عیسائیت، یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام کے عقائد سے مختلف نہیں تھا. اس دین میں بھی اللہ کو ایک مانا جاتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول، اللہ کا رسول. یہ دین اسی طرح چلتا رہا اور اسی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی. لیکن یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی. یہودی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، ان کی ماں کو گالیاں دیتے تھے، بی بی مریم پر تہمت رکھتے تھے، ناپاکی کی تہمت لگاتے تھے یہ یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں کے نرغے میں، کیونکہ یہودی بڑے ہی فتین اور پلان کرنے والے، منصوبہ کرنے والے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. اور اس قتل کے منصوبے سے وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ایک باغیچے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، ان کو تعلیمات دی اور سب کو رخصت کیا اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، تم دین حق پر قائم رہنا. شاگرد سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تنہا گھر میں تھے. یہودیوں کی ایک جماعت آئی قتل کے منصوبے سے، اور سب کے سب ہتھیار سے لیس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیے، اور گھیراؤ کر کے رات کے وقت آپ کو قتل کا منصوبہ تھا. لیکن یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہے. ایک شخص اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، یہودیوں کا ایک شخص اندر آیا، اور جیسے ہی وہ اندر آیا قرآن میں مولا فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر باقی ہیں. اب وہ شخص اندر آیا، بہت دیر تک وہ باہر نہیں آ رہا تھا، تو یہودی باہر جو کھڑے تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ آیا نہیں ابھی تک. اس کے بعد سبوں نے کہا چلو کہاں اس کو دیکھیں گے، حملہ کرتے ہیں. سب کے سب گھس گئے، اور اندر جو شخص تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دکھ رہا تھا، اسی کو پکڑ کر لائے، اس کو خوب مارا، اور پھر لا کر کے باہر سولی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، صلیب پر، اور پھانسی دے دی. پھانسی دینے کے بعد پھر ان کو یاد آیا ہمارا آدمی کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا. تو وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے پاؤں جو نیچے سے تھے وہ نہیں بدلے تھے، اللہ نے اس کی اصلی شکل پر ہی رکھا تھا. تو کچھ لوگوں نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے، اس کے پاؤں تو ہمارے آدمی کی طرح ہے. لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ اس گھر سے کہاں گئے، ان کو ہم نے اندر جاتے دیکھا ہے، اندر ہم نے گھیرا کیا ہے، وہ کہاں گئے. اسی شک میں رہ گئے یہ عیسیٰ ہے کہ ہمارا آدمی ہے. کچھ کہتے ہمارا آدمی ہے، کچھ کہتے نہیں عیسیٰ ہے. اسی چکر میں رہ گئے یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اب اگر یہ خبر کوئی دے گا تو کوئی اللہ کا نبی ہی دے گا نا، کوئی نبی ہی دے گا، غیب کی خبر کون دے گا. اور اتفاق کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف حضور آئے 570 سال کے بعد. میں آپ کو بتاتا ہوں
ان یہودیوں کے چکر کو اور عیسائیوں کے چکر کو بھی. عیسائی بیچارے ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں. بعض کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا, اسی لیے آج بھی وہ لوگ سلیب ڈال کر کے گھومتے رہتے. ایک جماعت اس میں یہ بن گئی, ایک جماعت یہ کہنے لگی ہمارے نبی کو یہودیوں نے سلیب پر چڑھا دیا, پھانسی پر چڑھا دیا, اور اس پر پھر عقیدے گڑنے لگ گئے. عقیدے کیا کیا گڑ لیا کہ ہمارے نبی نے جو پھانسی پر چڑھ کر کے قربانی دی ہے, بلیدان دیا ہے, وہ ہم سب کے گناہ معاف کرانے کے لیے قربانی دی ہے. تو اب یہ جتنے چاہے گناہ کرتے رہے, خوب شراب پئیں, خوب ناچیں, کیونکہ وہ سولی پر چڑھ کر کے سب معاف کرا دیے. یہ ایک جماعت نے اس میں عقیدہ گڑھ لیا اور عیسائیوں کی ایک جماعت اسی پر چلتی رہی. ایک جماعت پھر بھی حق پر رہی, جو عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں شاگرد تھے. انہوں نے کہا نہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے, نہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں, یعنی کہ وہ پھانسی پر چڑھ کر کے سب کے گناہ معاف کرائے, بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جلوں میں رکھا ہے. وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانے اور عیسیٰ جانے. ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی. یہ ایک حق جماعت ہمیشہ کہتی رہی اور اسی پر وہ لوگ باقی رہے. پھر اس میں فرقے بھی ہوئے, عیسائیوں میں بہت سارے فرقے بھی ہوئے, 70 سے زیادہ فرقے ہوئے, الگ الگ عقیدے. اور یہ فرقے بھی کس نے بنائے؟ یہودیوں نے بنائے. ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے. پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, مریم خدا کی بیوی ہے. کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا. پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ 3 خدا ہیں, ایک خدا اللہ, ایک خدا جبرائیل, ایک خدا عیسیٰ. آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں, پروٹسٹ ہیں, کیتھولک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے. بعض کہتے ہیں گاڈ ہے, فادر ہے, اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے, یہ 3 خدا ہے. ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی, کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے 500 سال تک. اتنا قتل کیا ہے عیسائیوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسائیوں کا. 500 سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے. پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں. یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھیں. وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے. اور قرآن بھی کہتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. دونوں کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دونوں لڑتے تھے. 570 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے اور پھر میرے آقا پر قرآن کی آیتیں اتری اور سورہ مریم اتری, تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تہمت نہ رکھو, وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہیں. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کا کہ حضرت بی بی مریم کی طہارت پوری دنیا میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا. ہاں, اور دوسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, کہاں ہے, عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم, یہودیوں کو بھی نہیں معلوم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی, نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے, اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے. یہ عقیدہ میرے آقا نے دیا. ان عیسائیوں کو تمیز نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, اسلام کی دشمنی میں مرے جاتے ہیں, ہاں, اور جال بنتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بی بی مریم کی بھی طہارت بیان کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بھی بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہ عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں سورہ فاتحہ میں مولا نے جو سنایا ہے, سکھایا ہے, وہ یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. دعا کرتے نا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کون سا سیدھا راستہ؟
صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پر مولا تو نے انعام نازل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں۔ مولا تعالیٰ ان دونوں جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں راہ حق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں قیامت میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔